الحمد لله وحده من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته والأمة إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے عزیز دوستو، اللہ کے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے جو بیان فرمایا تھا اس کا کچھ حصہ گزشتہ جمعہ میں آیا اور کچھ باتیں جمعہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، چونکہ اس کی قدر و قیمت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا مقام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کے علاوہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ نبی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس قرآن کا رمضان میں اترنا، رمضان کو قرآن سے نسبت جو چیز ہوتی ہے نا، نسبت کی وجہ سے قیمت بڑھ جاتی. میں اور آپ ایک خاندان کے ہیں، میں اور آپ اگر رسول کے خاندان سے ہو گئے تو ہماری نسبت بڑھ گئی، ہمارا مقام بڑھ گیا. ایک لکڑی ہے، اگر ریحال دیکھتے ہیں ہمارے پاس لکڑی ریحال کی، اگر ہم دکانوں پہ جائیں گے تو 10 سے 15 روپے میں لیں گے، مگر وہ جب ریحال بن جاتی ہے اس کی نسبت قرآن سے لگتی ہے، اب اس کا احترام اور عزت ہم پر واجب ہو جاتا ہے. ریحال کا احترام حالانکہ معمولی لکڑی ہے، ایک کاغذ ہے، اس کا کوئی ویلو نہیں، مگر اس پر قرآن لکھ دیا گیا. قرآن کا احترام کاغذ کو چونکہ نسبت لگی قرآن سے، کاغذ کی قیمت بڑھ گئی. ایک کپڑا ہے، وہی کپڑا عام طور پہ ہم بیچتے ہیں یا لیتے ہیں 5-10 روپے میں ہوتا ہے، اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی. وہی اگر جزدان بن جائے اور اس کی نسبت قرآن سے جڑ جائے تو اب اس کی قیمت بڑھ گئی. اس کو دھو کے بھی ایک طرف ڈالا جائے گا کہ نہیں، قرآن کریم سے اس کی نسبت ہے، قرآن کریم سے اس کا لگاؤ ہے. اسی طریقے سے دنیا کے اندر کسی بھی چیز کو ہم دیکھتے ہیں نسبت سے قیمت بڑھتی ہے. نسبت سے ایک معمولی اینٹ ہے، کہیں اور لگی ہوئی تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی، وہی ممبر پہ لگ گئی، اب وہ اس اینٹ کا مقام بڑھ گیا. رمضان عام طور پہ تمام کے تمام نبیوں میں آیا، مگر روزے رمضان کے فرضوں پر نہیں تھے، دیگر مہینے کے روزے فرض تھے. مگر رمضان کو جو قرآن سے مناسبت ہوئی یا نسبت ہوئی، اور آسمانی کتابوں کو رمضان سے نہیں بلکہ آسمانی کتابیں رمضان میں آنے کی وجہ سے رمضان کا مقام بڑھ گیا. ساری آسمانی کتابیں رمضان میں ہیں تو اب رمضان کا ماہ بڑھ گیا. ویسے بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے رمضان کا مہینہ بڑھنے والا ہی تھا، مقام اونچا ہی ہونا تھا، مگر اس میں سونے پہ سہاگا قرآن کا نزول اسی مہینے میں ہوا، اس وجہ سے اس کا مقام بڑھ گیا، فضیلت بڑھ گئی. اسی وجہ سے سرکار نے فرمایا جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں فرمائی ہلاک ہو جائے ایسا شخص. اس کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اور سرکار نے اس پر آمین کہا. تو رمضان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے، جبرائیل کی بدعا ہے. جہاں قرآن کریم کی وجہ سے رمضان کو فضیلت ملی، وہیں پر ہمارا آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رمضان میں کیا تھا، صحابہ کا معمول کیا تھا کہ آپ پورے رمضان میں اپنے بستر کو اٹھا کر لپٹ لیتے تھے. اور پورے رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو 1 مہینے کا اعتکاف کیا، کبھی 20 دن کا کیا، اور آخری میں 10 دن کا اعتکاف کیا.
یہ کیوں کیا؟ کہ رمضان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کہ رمضان کا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، اللہ اس میں کیا دیتے ہیں۔ بے شمار اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں برستی رہتی چلے جاتی ہیں۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں کچھ کام کرنے کے لیے بتایا کہ فرمایا دیکھو رمضان صلہ رحمی کا مہینہ ہے، اس میں صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ کہ رشتہ داروں کے حق ادا کرنا۔ کہ رمضان کی اگر فضیلت کو پانا ہے اور رمضان کی برکت کو حاصل کرنا ہے، اس کی رحمت والے عشرے میں رحمت کو لینا ہے، مغفرت والے عشرے میں مغفرت کو لینا ہے، آزادی والے عشرے میں جہنم سے آزادی کو لینا ہے، تو یہ تمام کام کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے حضور نے فرمایا سلسلہ رحمی کا حکم دیا۔ تم اور ہم جانتے کہ نبوت کے ملنے سے پہلے سرکار کا یہ وصف خاص تھا، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ اسی وجہ سے تو اما جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی تھی، اسی صفت کی وجہ سے تسلی دی تھی۔ جب آپ بڑے پریشان ہو گئے تھے، غار کا ماحول تھا اور وہاں پر اچانک ایک فرشتے کا نزول ہونا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جو ہے سینے سے بھیجنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانا بخاری، ایک عجیب و غریب ماحول تھا۔ اس وقت کا موقع تھا، سرکار کی شخصیت تھی، ورنہ جبرائیل علیہ السلام کو کوئی کیا برداشت کر سکتا؟ ایک عام دوسری مخلوق دیکھ کر تو آدمی حیبت سے ہاتھ ہو جاتا، مگر سرکار کی طاقت تھی، جبرائیل کو دیکھ کر بھی آپ مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہے اور قرآن کریم کو اٹھایا۔ اور جبرائیل علیہ السلام کا معانے کا معمولی معانے کا ہوتا ہے، عام ہٹا کٹا آدمی معانے کا کرا تو ہماری جان نکل جاتی۔ بعض اوقات معانے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور معانے کا جو ہو رہا تھا اصل میں اللہ کا کلام لوگ سپرد کرنا چاہ رہے ہیں، اور 3 مرتبہ بھیجنا معمولی طاقت تھی کیا ہو۔ اور جبرائیل جو 600 پر رکھتے ہیں اور سارے فرشتوں کے سردار ہیں، سید الملائکہ کہا جاتا ہے، ان فرشتوں کے بھی سردار ہے جو ساری مخلوق کے اوپر اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ کہہ رہے میرے لشکر کی گنتی کوئی نہیں جانتا، اس کے سردار سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام کے بعد علماء نے کہا ساتوں زمین میں ان کے پیر ہیں، ساتوں آسمان میں ان کا سر ہے۔ دوپہر جب انہوں نے کھول دیا تھا تو مشرق سے مغرب کے علاقے کو ڈھانک دیا تھا۔ اب جب 600 پر کھولیں گے تو کیا حال ہوگا؟ اور اتنی طاقتور فرشتہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج رہے، تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ وہاں سے جب آ رہے تھے آپ پر کپکپاہٹ ڈالی تھی، آپ کہہ رہے تھے زملونی زملونی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سمجھ گئی کہ آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا، اس سے سیدنا خدیجہ الکبریٰ نے آپ کو لٹایا اور ایک کمبل اوڑھ دی۔ جو آپ کہہ رہے تھے کہ کمبل اڑاؤ، مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، کمبل اڑایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو بتایا میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ آپ اندازہ لگاؤ اما جان حضرت خدیجہ الکبریٰ کا، ان کی صلاحیت کا، ان کی قابلیت کا اندازہ لگاؤ، تسلی دینے کا انداز دیکھو، اور کون سی صفت بیان کی آپ کی، اور کیا جملہ کہا، واللہ لا یخزیک ابدا، او میرے محبوب، میرے آقا نامدار، میرے سردار، میرے شوہر محترم، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نبوت کے ملنے سے پہلے آپ کا یاد، آج کل رشتہ داری کا بھی نام بدل کا یورپ کے جیسا۔ پہلے اسلامی ماحول تھا تو اسلامی ماحول میں رشتہ داری کے حقوق پتہ تھے کہ ماں کا کیا حق، باپ کا کیا حق، بہن بھائی کا کیا حق، رشتہ داروں کا کیا حق، نام بھی الگ رکھا اس نے، اور ان کے حقوق بھی الگ الگ رکھا۔ مسلمانوں کے حقوق الگ ہے، پڑوسیوں کے حقوق الگ ہے، رشتہ داروں کے حقوق الگ ہے، والدین کے حقوق الگ ہے، درجہ بدرجہ ہے، جس کو جو الاقرب فالاقرب، جو جتنا زیادہ قریب ہے اس کا زیادہ حق ہے۔ اور یہ رمضان کا مبارک مہینہ رشتہ داروں کو دیکھنے کا مہینہ ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ اچھا کریں گے تو ہم اچھا کریں گے، اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے، اسے تو برابری کہتے ہیں۔ صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ تمہارے رشتہ دار تمہارے ساتھ برا سلوک کریں، کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وہ جواب میں تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے جاؤ، یہ صلہ رحمی۔ یہ نہیں کہ انہوں ہمارے ساتھ برا سلوک کرے ہم چھوڑ دیں گے۔ بعض اوقات ہوتا ہے گھروں کے اندر حالت چل رہے ہیں اور اللہ مغرب کو غارت کرے کہ مغرب کی تہذیب نے یہاں تک کہ نام بدل کر رکھ دیا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں انگلش کے اندر یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کا نام الگ الگ رکھا، فادر اور مدر رکھا انہوں نے، مگر ماں کے والد، ماں کے والدہ، اور اسی طریقے سے باپ کے والد اور باپ کے والدہ کا ہی نام، گرینڈ مدر اور گرینڈ مدر، نانا کون ہے، دادا کون ہے، دادی کون ہے، نانی کون ہے۔ اچھا اسی آگے آ جاؤ کہ ماموں ملا بھی تو انکل، خالو ملا بھی تو انکل، چچا ملا بھی تو انکل، پھپھا ملا بھی تو انکل۔ ارے
یہ کیا بات ہوگا؟ اچھا ماموں کا بچہ ملا بھی تو کزن، خالہ کا بچہ ملا بھی تو کزن، خالہ بھی ملی، پھپھو بھی ملی تو آنٹی. یہ غارت کر دیا انہوں نے پورا کے پورا. مگر ہر اسلام میں دیکھو خالہ کا مقام ہوتا ہے، خالہ کو خالہ کا نام دیا گا. پتہ چلتا ہے یہ ماں کی بہن ہے، یہ ماں کی والدہ ہے، یہ ماں کے بھائی ہے. ماموں بولتے ہم. اب وہ آ جا کے انکل بولتے تو ماموں بول رہا کہ چاچا بول رہا کہ کیا کیا بول رہا، باپ کا بھائی بول رہا کہ ماں کا بھائی بول رہا. یہ پتہ ہی نہیں چلتا. اس کو بولنا پڑتا، وضاحت کرنا پڑتا، انکل مانے یہ اور آنٹی مانے یہ اور کزن مانے یہ اور گرینڈ مادر یہ اور گرینڈ فادر یہ. اور حالانکہ اگر اسلام میں جائیں گے حقوق کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کے احترام کی بھی کیٹیگری رکھا. جیسے ماں باپ کا حق رکھا ویسے سسرال کا بھی حق رکھا. اگر رشتہ داروں کے معاملے میں ہم کو اس کے احساس نہیں ہوتا کہ رشتہ داروں کے کیا حقوق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سسرال کے ساتھ کیسا سلوک کیا. والدین تو تھے نہیں مگر والدین کے ساتھ سلوک کرنے کا کیسا حکم دیا آپ نے، اپنے بہن اور بھائی کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا حکم دیا. جتنا زیادہ قریبی ہوتا اتنا زیادہ ہمارے اندر دشمنی بڑھتی چلی جاتی ہے. اور ہر آدمی یہ چاہتا کہ میرا حق ادا کیا جائے، میرے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، مگر یہ نہیں چاہتا کہ میں دوسرے کے حسن سلوک کروں، دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اچھا برتاؤ کروں. ایک گھر کے اندر بھائی بھائی کی حالت دیکھو، بہن بھائی کی حالت دیکھو، ماں باپ کی حالت دیکھو، ایک کو دیکھتے ہیں اور دوسرے کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اولاد ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتی، ماں باپ کا اولاد کا حق ادا نہیں کرتی. اگر اولاد میں سے کوئی اولاد ایسی ہے جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہے، کچھ دے رہی ہے، دلا رہی ہے، کچھ کر رہی ہے اور کرا رہی ہے، تو انہیں یہ سمجھ میں آتا کہ سارا کی سارا ہمیں کرنا، کرو سسرال کو کر لے تو ان کو بڑا غصہ آتا. اور ان کی تھنکنگ یہ ہوتی، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میری بیٹی کا جو شوہر ہے وہ میری بیٹی کا غلام ہے. یہ میں نے جو دوسری بیٹی کر کے لائی، بہو بنا کے لائی، یہ بھی تو اس کا شوہر میرا بیٹا ہے. اگر وہ اس کی غلامی کر رہا ہے یا اس کو ساتھ دے رہا ہے، اس کو سپورٹ کر رہا ہے، کیا غلط کر رہا ہے؟ ہاں اگر وہ میرا حق ادا نہیں کرتا ہے، میرے ساتھ اس نے سلوک اگر نہیں کرتا ہے، تب آپ اعتراض کر سکتے ہیں. مگر انہیں اپنے ماں اور باپ کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی چلا گیا مٹھائی لے کر سسرال میں تو کہہ گئے چلو کا غلام ہوگا، سارا اسی کی سنا، سارا کمرہ اسی ڈال رہا. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے حقوق اور قرآن نے سارے کے حقوق بیان کیے. بڑا افسوسناک مقام ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ حقوق کیا ہوتے ہیں. بس اتنا جانتے ماں باپ اولاد کو، اولاد ماں باپ کو جانتے، اس کے آگے کی رشتہ داری ہمیں پتہ ہی نہیں. ورنہ حضور نے فرمایا رشتہ داری کے تعلق سے اپنے نسب کو یاد کرو، معلوم کرو اپنا نسب. ہمیں تو نسب نامہ کچھ معلوم ہی نہیں ہے. بس سیتا تایا تک معلوم ہوگا، اس کے بعد معلوم نہیں کون کس کا ہے، کون کیا ہے. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اپنے نسب کو معلوم کرو تاکہ ان کے حقوق ادا کر سکو. زکوٰۃ کے معاملے میں جو ہے ہم لوگ غریب تلاش کرتے ہیں، خود کا بھائی غریب ہے، زکوٰۃ دینے کی پرمیشن ہے بھی، آپ دے سکتے ہیں. اولاد کو نہیں دے سکتے مگر بھائی کو دے سکتے نا. الاقرب فالاقرب، بھائی کو دو. مگر اسے دینے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بہت ہے. اور حالات ایسے ہیں کہ پھر انہیں نے گھر میں ہوتا کیسا، کبھی کبھی ایسا انہیں اپنے بچوں کو دیکھتا ہے اور اپنے حساب سے لے کر آ گیا. اب وہ گھر والی دیکھتی ہے، گھر والی کیا ہوتی ہے معلوم ہے کیا، اسے ہوتا نہیں برداشت، اسے سکھانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے کہ حقوق میرے ہیں، انہوں میرے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، سب کچھ میں کرنے کے بعد انہوں میرے پر اعتراض کر رہے ہیں. حالانکہ میں نے نہیں کرا تھا، میرے باپ کی کمائی تھی، میرے باپ کی کمائی کو میں نے لے کے چلا، تو میں یہ سمجھا اور میری بیوی یہ سمجھی کہ سارا کاروبار تو میں کر رہا ہوں، سارا کام تو میں چلا رہا ہوں. یہ چھوٹے بھائی اب پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اب ان کا سارا انتظام میں کر رہا ہوں. بیوی رات میں سوئے سوئے پورا پورا سنا دیتی، سارا محنت کرتے، صبح 8 بجے گئے تو رات کے 9 بجے تک. اولاد کے لیے تمہارے پاس ٹیم نہیں، اور ایسا نہیں اور ایسا نہیں، اور رات بھر پورا سنا، کان پک گئے، 1 دن سنا، 2 دن سنا، 3 دن سنا. کہاں ہے وہ پکتے پکتے پھٹ جاتے. اور پھر اس کو آتا غصہ. وہ بیوقوف یہ نہیں سمجھتا میری حیثیت اس طرح ہے جیسے گاڑی کے نیچے کولا چلتا ہے نا، جس کو ہم اپنے زبان میں کتا کہتے ہیں. وہ ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ گاڑی میں چلا رہا ہوں، اسے یہ نہیں معلوم تھا گاڑی پہلا چلا رہے. ایک دن ٹینشن میں آ کے بولا دیکھ لیتا ہوں آپ گاڑی چلتی کیسا، وہاں سے ہٹا اور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا. مگر دیکھ رہا گاڑی تو جا رہی. حیرت میں آ گیا یہ کیسی گاڑی جا رہی ہے، میں تو سمجھ رہا تھا گاڑی میں چلا رہا ہوں. پتا چلا اوہ یہ میری غلط فہمی تھی. اسی طریقے سے جو بچے اپنے ماں باپ کے کام کو لے کے چلتے، باپ نے کاروبار جمایا، باپ نے کام جمایا، اس کے بعد بڑا بچہ تھا، بڑے بچے کے حوالے کیا، اور بڑا بچے کے پر آگے اڑنے کے لیے. اور بڑا بچہ پہلے تو تھوڑا بہت اچھا سمجھ رہا تھا مگر محترمہ کے کان میں. اس لیے کبھی کبھی محترمہ اپنی بیوی ماں کو بولتی معلوم ہے کیا،
تم کھڑے کھڑے کتنا بھی سناؤ، میں پڑے پڑے سنا دی تو پڑ جاتے ہو. تم کھڑے کھڑے کتنے بھی کان بھرو جی، میں پڑے پڑے کان بھرتی ہوں. اور بڑے بڑے جو کان بھرے جاتے نا وہ خود پڑ جاتے. اچھا یہ گھر والوں کو سمجھانا پڑتا، سکھانا پڑتا کہ دیکھو اللہ نے ان کی برکت سے دیا. حدیث میں سرکار فرما رہے، حدیث کہ تم مت سمجھو کہ تمہاری محنتوں سے مٹ رہا، تمہاری نوکریوں سے مٹ رہا، تمہارے کارخانوں سے مٹ رہا، تمہاری محنتوں سے مٹ، نہیں، تمہارے فن سے نہیں. حضور فرما رہے تمہیں جو روزی دی جاتی تمہارے کمزوروں کی برکت سے دی جاتی. کمزوروں میں تمہارے بہن بھائی ہے جو کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے ماں باپ ہے کمزور، ان کی برکت سے تمہیں روزی دی جا رہی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. مگر ہم نے تو سمجھا ہمارے محنت کی برکت سے دیتا ہے. اس کی وجہ سے ہم نے کیا پھر ہوا کیا، دھیرے دھیرے محترمہ کے سمجھانے سے ہم نے الگ ہو گئے. الگ ہونے کے بعد پھر دکان چوپٹ ہونا شروع ہو گئی اور کاروبار زوال میں آ گئے. پھر سمجھ میں عقل ٹھکانے لگ گئی. وہ اڑتے ہوئے پر سمجھ میں آ گئے ایسا نہیں کوئی اور اڑا رہا تھا، میں سمجھ رہا میں خود اڑ رہا تھا. کس کی برکت سے روزی ہم کو مل رہی تھی؟ ماں باپ کی برکت سے مل رہی تھی. کئی گھرانوں کو دیکھو جن گھرانوں میں ماں باپ کو دھکے دھا کے نکالا گیا یا ان کو تقسیم کر دیا. اولاد تقسیم کرتی ماں باپ کو، باپ تیرے پاس رہیں گے، ماں میری پاس رہیں گی، یا یہ تقسیم کرتی 4 دن میرے پاس رہیں گے 4 دن تیرے. یہ اولاد ہے. یہ ماں باپ بھی اگر ہم کو تقسیم کر دیتے، ماں باپ بھی اگر ہم کو تقسیم کر دے تو یہاں تک بلوغیت تک نہیں پہنچتے. کہیں ٹھوکریں کھانے کے بعد پتہ نہیں کہاں ہوتے. مگر وہ تقسیم نہیں کرتے. وہ 2 جان ایک دل ہوتے، 2 جان ایک روح ہوتے اور اپنی اولاد کی پرورش کر کے پروان چڑھاتے. مگر افسوس کی بات یہ بھی ہے، ایک طرف جہاں اولاد کا قصور ہے وہاں ماں باپ کا بھی قصور ہے. برا مت ماننا، ماں باپ نے دین سکھایا نہیں، خود بھی سیکھتے نہیں. اگر اولاد صحیح تھا، بعض بچے ایسے دیکھنے میں آتے ہیں ان کی تربیت ہوتی، ان کی تعلیم ہوتی، وہ بہت کوشش کرتے رہتے کہ ماں باپ کو خوش کرے، ہر اعتبار سے ان کو لاتے لے جاتے. مگر ان کو دکھتا کہ یہ سسرال میں لے جا رہا، سالی کو لے جا رہا، ساڑو کو لے جا رہا، ساس کو لے جا رہا، سسرے کو لے جا رہا، فلاں کو دے رہا، ان کو برداشت ہی نہیں ہوتا. اس لیے میں ان نوجوانوں سے کہہ رہا ہے چھپا کر کام کرنا شروع کر لو. نہ بیوی ایک مقابلے میں آئے گی، نہ والدین مقابلے میں آئیں گے. اللہ اور تم ہوگے، سب کے حقوق ادا کرنے کے لیے کبھی کبھی چھپا کے بھی کام کرنا پڑتا ہے. اس لیے بیوی اعتراض نہیں کرے گی. بیوی کو پتہ نہیں چلے گا میرے کو تم نے 1000 کی ساڑی لائے، اپنے ماں کو 2000 دے دیے، تمہارے پاس میری اہمیت ہی نہیں، قدر ہی نہیں تمہارے پاس. جب سے اس گھر میں آئی آج تک میں نے خوشی دیکھی نہیں. ارے میری ماں اگر تجھے نہیں لے کر آتی تو تیرے والد دیتے تھے. میں اگر تنے تنا چھٹ چھٹا کیا بولتے اس کو، وہاں جا کر بولتا مجھے بچی دے دیتے. بولتے مجھ صاحب امامت کے قابل، اب امامت اس کرو گیا، رشتہ مانگنے کو آنے کا تو اپنے اماں ابا کو نہیں کرو. وہی ماں باپ پسند کر کے لے کر آئے انہیں کی مخالف کر دی اس نے. اور کبھی کبھی ہم ماں باپ بھی مخالف کرتے کہ تیری بیوی ایسا کرتی. یہ عجیب سی حالت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انک لتصل الرحم جو صفت حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بتایا تھا وہ واقع ایسی تھی کہ آپ رشتہ داروں کا جو رشتہ داروں کے ساتھ جو سلوک تھا آپ کا حقیقی چچا ابو لہب جتنی تکلیف دیتا تھا، آپ نے اپنے بیٹیاں دونوں کے لیے اس کے بچے کے نکاح میں دیا تھا، دونوں بیٹیاں دیا تھا. ابو لہب اس نے اتنی گالی گلوچ کیا بعد میں، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے بیٹوں سے کہا اگر تم نے محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دیا تو میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں. اور اس میں سے ایک نے تو کچھ نہیں کہا، دوسرے نے سرکار کو جب کہا ایسا اور گالی گلوچ کیا، آپ کے منہ پہ تھوک دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا. آپ نے اپنی پوری زندگی میں بددعا کبھی نہیں کی، مگر اس وقت تو بددعا کی جب بیٹی کا حق مارا جا رہا تھا. ہم کو بیٹے کے اوپر کچھ ہوتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی. بیٹی شادی ہونے کے بعد تو ہماری رہتی ہی نہیں. اچھے اچھے دینداروں کو دیکھا شادی کے بعد اس کا شوہر خراب مل گیا، یا شرابی جواری مل گیا، یا کمی پت نہیں ملا، یا حالات کچھ نیچے اوپر ہو گئے، وہ بیٹی کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اور رسول اللہ کی تعلیم پڑھتے ہیں کہ دیکھو تمہارا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تمہاری بیٹی نکاح کرنے کے بعد کسی وجہ سے تمہارے گھر آ بیٹھ جائے، اس کو تم خرچہ کرو، یہ تمہارا بہترین صدقہ ہے. مگر یہاں تو ہوتا کیا، بیٹی اس وقت تک رہتی جب تک کہ وہ چوکٹ میں ہمارے پاس رہتی. جس دن ہم نے بیاہ کر کے دے دیا اب وہ مہمان بن جاتی بیٹی نہیں. اس کے پراپرٹی میں بھی ہم نے ڈنڈی مارنا شروع کر دیا. باپ ہو کے ڈنڈی مارتا ہے زندگی میں تو بھائی تو پوری کی پوری کھابا جاتے. کون دے رہے؟ کروڑوں اربوں روپے تمہارے پاس ہے. کئی حالات ہمارے سامنے حاجیوں اور نمازیوں اور دینداروں اور متقیوں اور پرہیزگاروں کی. اور یہ رمضان کا مبارک مہینہ حسن سلوک کوئی دے نہ دے مگر مجھے دینا ہے. جو آدمی احسان کرنے کے بعد یہ نیت سے احسان کرتا ہے کہ وہ مجھے احسان کرے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا.
مسلمان احسان کر دیا بھول گیا، احسان جتانے والا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت تنبیہ کی احسان جتانے والا، اور ہم نے یہ احسان ہم نے اپنے بہن پہ کیا، بھائی پہ کیا، اور بیوی کے سامنے کیا، بیوی 4 دن کے بعد منہ پہ لے کر آئی تو کیا کرا ستیاناش ہو جاتا ہے۔ اس لیے بیوی کو محترمہ کو اس کی جگہ پر رکھو، والدہ کو ان کی جگہ پر رکھو، والد کو ان کی جگہ پر، عقل سلیم سے کام رکھو، قرآن حدیث سامنے اس کو دیکھ کر سارے کے حقوق ادا کرو۔ اللہ جانے اور میں جانے دنیا سے اس حال میں جاؤں کہ دنیا میرے ساتھ بدسلوکی کرے، مجھے اس کا صلہ دے نہ دے، مگر میں سب کا حق ادا کروں۔ یہ رمضان کا بھی مبارک مہینے کی تربیت ہے، رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کے ساتھ نصیب